بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور مستقل مزاجی کے ساتھ شوق و ذوق کے ساتھ اسباق پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ سب کو معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے نئے سبق میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم معاشرتی علوم اقراء ضمیمہ میں سے اسباق پڑھ رہے ہیں اور اب تک اس میقات میں ہم 3 شخصیات سے متعلق مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم چوتھی شخصیت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق کتاب کے صفحہ نمبر 28 سے شروع ہے۔ آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ کتاب سامنے رکھیں اور سبق پر نظر رکھیں، اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، اہم پوائنٹس کو آپ نظر میں رکھیں تاکہ بعد میں انہیں یاد کر سکیں۔ عزیز طلبہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مکتب تھے، دونوں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ دہلی میں دونوں کے ایک ہی استاد مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عجیب اتفاق ہے، دونوں کے روحانی مرشد بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ 1857 عیسوی میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو ضلع مظفر نگر کے علماء تھانہ بھون میں اکٹھا ہوئے اور ایک انقلابی جماعت بنائی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اس کے قاضی مقرر ہوئے۔ جب انگریزوں سے شاملی میں مسلمانوں کی باقاعدہ جنگ ہوئی تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اس میں شریک تھے۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ضلع مظفر نگر کے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف شاملی کے میدان میں صف آرا ہوئے۔ اس جنگ کے دوران جب خبر آئی کہ انگریزی توپ خانہ سہارنپور سے شاملی کی طرف انگریزی فوج کی حفاظت میں بھیجا جا رہا ہے تو مجاہدین کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار کے طور پر تلوار، توڑے دار بندوقیں اور برچھی وغیرہ تھے، مگر توپ کسی کے پاس نہ تھی۔ توپ خانہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا؟ مجاہدین شدید تشویش میں مبتلا ہوئے۔ اس موقع پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو 30 یا 40 مجاہدین پر حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امیر مقرر کر دیا تھا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ انگریزوں سے توپ خانہ چھینا جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی کہ انگریزی فوج رات کو یہاں سے گزرے گی اور ساتھ میں توپ خانہ بھی ہے، تو آپ نے منصوبہ بندی کی اور اپنے مجاہدین کو لے کر باغ میں چھپ گئے اور سب کو حکم دیا کہ پہلے سے تیار ہو جائیں، جب میں حکم کروں سب ایک دم فائر کرنا۔ انگریزی فوج توپ خانہ لے کر باغ کے سامنے گزری تو سب نے فائر کر دیا۔ انگریزی فوج گھبرا گئی کہ خدا جانے کس قدر آدمی چھپے ہوئے ہیں، توپ خانہ چھوڑ کر سب بھاگ گئے۔ حضرت گنگوہی نے توپ خانہ کھینچ کر حضرت حاجی صاحب کی مسجد کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ حضرت گنگوہی کی اس فراست نے، عقل مندی نے، منصوبہ بندی نے لوگوں میں جذبہ جہاد کو تیز تر کر دیا۔ یہ اگرچہ کہ ایک چھوٹی سی کامیابی تھی، تاہم مجاہدین کے لیے ایک پیغام تھا کہ کم تعداد اور اسلحے میں کمی ہونے کے باوجود بہتر حکمت عملی کے تحت کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب طے پایا کہ شاملی کے مرکزی مقام پر حملہ کیا جائے، چنانچہ چڑھائی ہوئی، حملہ کیا گیا اور قبضہ کر لیا گیا۔ زبردست لڑائی میں جماعت کے ایک فرد حافظ ضامن شہید کو گولی لگی تو مولانا گنگوہی لپک کر ان کے پاس پہنچے اور انہیں اٹھا کر قریب کی ایک مسجد میں لائے، جہاں انہوں نے دم توڑ دیا۔ انہی حافظ ضامن کو شاملی کے شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعد میں جب اس بستی پر انگریزی فوج کا قبضہ ہو گیا، انگریزوں کو کامیابی حاصل ہوئی، مجاہدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا،
تو مجاہدین کے نام گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، اس میں مولانا گنگوہی کا نام بھی شامل تھا۔ دوستوں کے اصرار پر وہ گنگوہا سے رامپور چلے گئے جہاں ان کی ددیال تھی۔ کچھ ہندوستانی ایسے بھی تھے اس موقع پر کہ جو انگریزوں کو ہر طرح باخبر رکھتے تھے، مجاہدین کے ٹھکانوں کا پتہ دیتے تھے اور انعام حاصل کرتے تھے۔ کوئی مجاہد روپوش ہو جاتا تو اس کا پتہ چلاتے اور حاکموں کو، انگریزوں کو اس کی خبر دیتے اور بدلے میں انعام حاصل کرتے۔ ایسے ہی ایک مخبر کے اطلاع پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سہارنپور میں انہیں قید کیا گیا، کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ حضرت مولانا کے عزیزوں کو یہ خبر ملی تو بہت سب پریشان ہوئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے انہیں پیغام بھیجا، گھبراؤ نہیں، میں آرام سے ہوں۔ عزیز طلباء، اس طرح حضرت مولانا نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی، ورنہ ان پر جو گزرتی تھی، جن مصائب کا انہیں سامنا تھا، یہ وہ خود ہی جانتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی مولوی محمد تقی صاحب کی بیٹی تھیں، جنہیں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے شہید کر دیا تھا۔ جب انہیں شوہر کی گرفتاری کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھیں۔ عزیز طلباء، اس وقت کی خواتین بھی باہمت تھیں اور اپنے مردوں کے شانہ بشانہ آزادی کی تحریک میں شریک تھیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کی زوجہ محترمہ بھی ایک ایسی ہی خاتون تھیں کہ جب انہیں اپنے شوہر کی گرفتاری کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھیں، خدا کا شکر ہے، آزادی کی راہ میں پہلے باپ شہید ہوئے اور اب شوہر جیل میں بند پڑا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کو 6 ماہ کے قریب قید خانے میں رکھا گیا۔ اس عرصے میں انہوں نے جیل کے تمام قیدیوں کو دین کی سچی باتیں بتائیں، انہیں نماز کا طریقہ سکھایا، قرآن پڑھایا، اس کا ترجمہ سنایا اور ان کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا بڑا اچھا اثر پڑا، تمام قیدی سچے مسلمان ہو گئے۔ جب عدالت میں مقدمہ چلا اور حاکم نے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا الزام عائد کیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے صاف صاف لفظوں میں کہا، میں نے ایسا کیا ہے۔ جب پوچھا گیا تم نے سرکار برطانیہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے؟ حضرت مولانا نے نڈر ہو کر جواب دیا، ہاں ہتھیار اٹھائے تھے۔ جب حاکم نے یہ کہہ کر دھمکایا تمہیں سخت سزا دی جائے گی تو حضرت مولانا نے مسکرا کر جواب دیا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ راہ آزادی میں ہر طرح کی تکلیف کو مسکرا کر برداشت کرنے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب رہا ہوئے تو انہوں نے اپنی تمام توجہ مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف کر دی۔ نوجوانوں کو قرآن اور حدیث کا سبق دیتے، ان کے اندر اسلام کی بڑائی کا احساس پیدا کرتے، ان کے اخلاق اور کردار کو درست کرتے، اور جب حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو دارالعلوم دیوبند کی نگرانی انہی کے سپرد کر دی گئی اور انہوں نے اس کو ترقی دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تمام عمر طلباء کو پڑھانے میں گزری۔ وہ ایک نیک اور محبت کرنے والے استاد تھے، طلباء پر ہمیشہ مہربان رہتے، ان کے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھتے۔ ایک دفعہ ایک موقع پر صحن میں بیٹھے طلباء کو پڑھا رہے تھے، اچانک بادل گھر آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ طالب علم بچوں نے جلدی جلدی کتابیں سمیٹیں اور بھاگ کر مدرسے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھیگے چلے آ رہے ہیں اور ان کی چادر میں طلباء کے سارے جوتے بندھے ہوئے ہیں۔ استاد کو اس طرح دیکھ کر بچے بہت شرمائے۔ حضرت مولانا نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو بڑے پیار سے کہا، اس میں کون سی بری بات ہے؟ تمہاری خدمت کرنا تو میری نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ میں اپنے زمانے میں ممتاز اور منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف کی ان کی درسی تقریر الکوكب الدری اور بخاری شریف کی درسی تقریر لامع الدراری ان کی حدیث کے علم میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
اور فتاوی رشیدیہ سے ان کے فقہی کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق سے اہم نکات لازمی یاد کریں گے۔ عزیز طلبہ، سبق مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سبق حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سوالات و جوابات، مختصر اور بیانیہ سوالات و جوابات PDF کی مدد سے دیکھ کر آپ چینل پر تحریر کریں گے۔ PDF کی فائل لیں، آپ کے متعلقہ گروپس میں شیئر کر دی جائیں گی۔ آپ وہاں سے سوالات و جوابات دیکھیں اور چینل پر تحریر کریں گے، فہرست بھی تیار کریں گے۔ امید ہے آپ وقت مقررہ پر اپنے تمام کام مکمل کریں گے اور جوابات یاد بھی کریں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔